پاکستان کا پہلا آئین جو ہے وہ نافذ العمل ہوا، لیکن 2 سال 6 ماہ کی مدت پوری کرنے کے بعد اس آئین کو معطل کر دیا گیا ایک مارشل لاء کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد 1973 میں یہ آئین جو ہے وہ دوبارہ بنا، اور دوبارہ ملک میں جب پارلیمانی نظام جو ہے اس کو مضبوط کیا گیا تو آئین پاکستان جو ہے اس کو نافذ العمل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1980 کی دہائی میں ایک عامر ضیاء الحق کے دور میں اسی آئین کے اندر، اسی قانون کے اندر مختلف قسم کی امینڈمنٹس کی گئیں، مختلف قسم کی ترامیم کی گئیں، اور کچھ مذہبی قوانین جو ہیں ان کو اس قانون کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک مسلسل وہی آئین پاکستان جو ہے وہ ملک میں نافذ العمل ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آئین پاکستان میں ہر وہ قانون بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے تابع ہوگا، قرآن و سنت کے ہرگز منافی نہیں ہوگا۔ مذہبی قوانین جو ہیں وہ بے شک مذہب کے تحفظ کے لیے، عقائد کے تحفظ کے لیے اور مذہبی آزادی جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن مذہب اور نظریات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے میرے ملک میں ایسا ہی ہوا کہ ان قوانین کا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی اختلافات کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ اب اس وقت ملک پاکستان میں جو ایک صورتحال ہے کہ رکن قومی اسمبلی عبدالاکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ ایک بل کو پیش کیا۔ اس بل کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان قوانین میں ایک شق جو ہے وہ 298A 298A جسے کہا جاتا ہے اس میں ترمیم کی جائے اور اس میں سزاؤں میں اور جرمانے میں اضافہ کیا جائے۔ یہ چند اراکین قومی اسمبلی کی موجودگی میں یہ بل پاس کروایا گیا، اس کے بعد یہ بل سینٹ میں چلا گیا، اور حکومت کے آخری دنوں میں اس بل کو باقی تمام بلوں کے ساتھ اس کو پاس کر دیا گیا، بغیر کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے، بغیر کسی بحث کے اس بل کو پاس کروا دیا گیا۔ اب اس کے بل کے پاس ہونے کے بعد ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، ہر کوئی اس بل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے 298 کیا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ سلوگن بڑا اچھا ہے، نعرہ بڑا اچھا ہے۔ نعرہ یہ ہے کہ ہم توہین صحابہ میں سزاؤں کی اضافے کی تجویز لے کے آئے ہیں، ہم توہین اہل بیت میں جتنی بھی سزائیں ہیں ان میں اضافہ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ہر ایک مسلمان کی آواز ہے کہ جو ایسا کرے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں سے یہ قانون ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے تحفظ کے لیے، صرف مسلمان کے تحفظ کے لیے نہیں، انسان کے تحفظ کے لیے کچھ قوانین ایسے ہیں جو قرآن میں طے کر دیے گئے ہیں۔ قرآن نے ہمیں باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ بہت سے قوانین ہیں اور ملک کے پاکستان میں ان قوانین کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب 298A جو ہے اس میں آتے ہیں کہ 298A کے جو کیٹیگوریکلی اس پہ اگر ہم بحث کریں تو 298 یہ ہے کہ ہم جو کوئی شخص صحابہ کی یا اہل بیت یا طہار علیہ السلام کی توہین کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا تجویز دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ توہین کا مقصد کیا ہے، توہین کہتے کسے ہیں، توہین کا تعریف کیا ہے، توہین کیا کسی تاریخی حقائق کو بیان کرنا، کیا ان چیزوں کو بیان کرنا کہ جو سواد اعظم کی کتابوں میں بھی ہیں، جو تمام مسالک جس کو تاریخی اعتبار سے معتبر مانتے ہیں، کیا ان چیزوں کو دہرانا بھی توہین سمجھا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابی کی تعریف کے اندر بہت سی متضاد بحثیں ہیں، ہر کوئی صحابی کی ایک تعریف پہ متفق نہیں ہے۔ میرے برادران اہل سنت کے ہاں صحابی کی مختلف قسم کی تعریف کی جاتی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، جس نے دور رسول دیکھا ہو وہ صحابی ہے، یا جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا اور آخری وقت تک مسلمان رہا ہو اور اطاعت رسول میں رہا ہو وہ صحابی ہے۔ تو یہ صحابہ کی مختلف قسم کی تعریف جو ہے وہ برادران اہل سنت کے پاس پائی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کے اختلاف ہیں۔ ابھی ہم توہین پہ بعد میں آئیں گے، لفظ صحابی پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، لفظ صحابی پر ابھی تک یہ بات نہیں ہو سکی کہ ہم نے صحبت میں بیٹھنے والے کو صحابی کہنا ہے، اطاعت میں رہنے والے کو صحابی کہنا ہے، آخری وقت تک مسلمان مرنے والے کو صحابی کہنا ہے۔ ہم نے صحابی کہنا کسے ہے؟ اگر تو صرف صحبت میں بیٹھنا ہے تو منافقین اسلام جو ہیں وہ بھی صحبت پیغمبر میں آتے رہے ہیں۔ مکہ میں کافروں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان کو بھی یہ سعادت ملی ہے، لیکن بالآخر ان کے قلوب میں ایمان نہیں آیا، انہوں نے کلمہ حق نہیں پڑھا۔ تو پھر صحابی کی تعریف جو ہے، پہلے تو صحابی کی ہمیں تعریف کرنی ہوگی کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ کیا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، یا اطاعت پیغمبر میں اپنی زندگی بسر کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں؟ اس میں بہت سی تعریفیں ہیں اور اس میں ہم ایک ویڈیو مکمل ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ صحابی کی تعریف جو ہے وہ ابھی نامکمل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائے توہین،
اب اگر ہم جائیں گے توہین، تو ہر ایک انسان کا اپنا نظریہ، ایک اپنا ایک عقیدہ، ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اپنے ہی عقیدے اور اپنے ہی نظریے میں رہ کے بات کرتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی معتبر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں مختلف قسم کے مشاجرات صحابہ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے اختلافات صحابہ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی صحابی پر تنقید پائی جاتی ہے۔ اب جب ہم اس چیز کو بیان کریں گے تو ظاہراً بات ہے، جب آپ ایک صحابی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو دوسرا وہ شخص جو اس کے مخالف کھڑا ہے، آپ اس صحابی کا دفاع کرتے ہوئے آپ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ تردید کریں گے تو کیا وہ تردید توہین کے معنی میں آئے گی؟ کیا اسے غیر معتبر جاننا توہین کے معنی میں آئے گا؟ کیا ایک تاریخی وہ حقائق جو ہیں، جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اور وہ کتب کا حصہ ہیں، ان حقائق کو دہرانا جو ہے وہ توہین کے حصے میں آئے گا؟ تو یہ بڑی اجرت سے بل پاس کروایا گیا۔ یہ بالکل بہت اچھا، میں نے کہا نعرہ بڑا اچھا تھا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے جمہور کا آپ ذہنی طور پہ ان کا ساتھ لے سکتے تھے کہ یہ دیکھیں جی ہم تو صرف اور صرف عزت صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کا سلوگن جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کو یہ کہہ کے پاگل بنا دیا گیا تھا کہ امیر المومنین جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے ہم علی کے اور اپنے درمیان قرآن لے گیا اور علی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پراپوگنڈا تھا جس نے اس وقت میں میدان صفین میں ایک کھلبلی مچا دی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا ہے، یہ عزت کا کارڈ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں مختلف لوگوں کے بیانات سن رہا تھا، دیکھیں جی اس کے ساتھ کتنی تکلیف ہو گئی ہے۔ بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آپ اگر اس بل کے ذریعے اپنی مرضی سے ملک پاکستان میں ایک نظام لے کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اپنی مرضی سے ملک پاکستان میں کوئی نظام نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ ملک پاکستان ہر ایک پاکستانی شہری کا ملک ہے۔ یہاں پر اس ملک میں رہنے والا ہر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا اس ملک کے ساتھ جڑا ہوا اور اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ یہ بل جو ہے قومی اسمبلی میں کس نے پیش کیا؟ جماعت اسلامی کے رکن نے۔ تو کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ قبلہ مولانا ابو العالی مودودی سے انکار کر دے گی؟ اگر آپ نے توہین صحابہ کا بل جماعت اسلامی نے پاس کروانا ہے تو خلافت و ملوکیت کو کہاں لے کے جاؤ گے، جو آج تک متنازع کتاب بنی ہوئی ہے، جسے آج تک آپ کے لوگ جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کون کون سے الزامات ہیں جو مولانا ابو العالی مودودی پر اس کتاب کے بعد نہیں لگے؟ تو آپ خلافت و ملوکیت کو ہی صرف سامنے رکھ لیں تو جماعت اسلامی جو ہے پھر وہ خلافت و ملوکیت کو سامنے رکھنے کے بعد بتائے کہ توہین کسے کہتے ہیں، تنقید کسے کہتے ہیں، تعریف کسے کہتے ہیں۔ لہذا صاحبان، اگر یہ بل آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، سزاؤں میں اضافہ چاہتے ہیں، تو پھر اسے کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے، کسی ایک نظریے کے لیے آپ استعمال نہ کریں۔ پھر آپ کو بتانا پڑے گا، پھر ہم اس بات پہ بحث کا دروازہ کھول سکتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنا، توہین کرنا، گالی دینی، ان میں سزا ہونی چاہیے، اور سزا بھی عمر قید ہونی چاہیے۔ بہت اچھی تجویز ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ دینے والے، جو ایسا کرے اس کا ساتھ دینے والے کو بھی سزا ہونی چاہیے، جو اس کے نظریے کا حامی ہو اسے بھی سزا ہونی چاہیے۔ آپ تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کریں، ترمیم تھوڑی اور لے کے آئیں۔ ترمیم یہ لے کے آئیں کہ جو صحابی کو گالی دے گا اس کا ساتھ دینے والا، اس کی آواز میں آواز ملانے والا بھی 298 میں آئے گا۔ تو جب آپ یہ اضافہ کریں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جس شخص نے 70 سال ممبروں پہ مولا امیر المومنین کو گالیاں دی ہیں، اس کا ساتھ دینے والا، اس کی آواز پہ آواز ملانے والا، اس کو عزت اور احترام دینے والا 298 میں آئے گا۔ جس نے مالک بن نویرہ کا قتل کیا ہے، اس قاتل کا ساتھ دینے والا، کیونکہ مالک بن نویرہ صحابی رسول ہے، تو جناب مالک بن نویرہ کے قاتل کو عزت دینے والا، اس کا ساتھ دینے والا 298 میں آئے گا۔ حضرت محمد بن ابی بکر، مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے والا، زندہ جلانے والا، یہ توہین کیا اس نے صحابی کی، لہٰذا اس کا ساتھ دینے والا، اس کی آواز پہ آواز ملانے والا 298 میں آئے گا۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ، رسول کی زوجہ، ان کو قتل کرنے والا، پھر اس قاتل کا ساتھ دینے والا، اس قاتل کو تحفظ دینے والا، اس کی آواز پہ آواز ملانے والا 298 میں آئے گا۔ حضرت عمار یاسر کو قتل کرنے والا، اس قاتل کا ساتھ دینے والا 298 میں آئے گا۔ جناب حضرت حجر بن عدی، ان کے قاتل کا ساتھ دینے والا 298 میں آئے گا۔ جناب سعد بن عبادہ انصاری، قاتل 298 میں آئے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، صحابی رسول بھی ہیں، نواز رسول بھی ہیں، ان کے جنازے پہ تیر چلانے والے، ان تمام تیر چلانے والوں کا ساتھ دینے والے 298 میں آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بلا کے پورے خانوادہ سمیت شہید کرنے والے جتنے لوگ تھے، ان تمام کا تحفظ کرنے والے، ان تمام کو عزت دینے والے 298 میں آئیں گے۔
پھر ترمیم تھوڑی اور اضافہ کر دیجئے گا کہ جس نے صحابی کی توہین کی ہے، جس نے صحابی کو برا کہا ہے، جس نے صحابی کو غلط کہا ہے، جس نے صحابہ رسول کی مذمت کی ہے، ان تمام کو آج تک ڈیفینڈ کرنے والے، ان کو تحفظ دینے والے بھی اسی 298 میں آئیں گے۔ پھر آپ کو اپنی تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اٹھانی پڑیں گی، وہ رات کی تاریکی میں جا کے کہیں چھپانی پڑیں گی کہ اگر ہماری نسلوں نے یہ کتابیں پڑھ لیں اور وہ کتابیں ہی ہمارے سامنے آ گئی تو ہم کیا جواب دیں گے۔ خدا را ملک پاکستان پر رحم کرے۔ آپ نے توہین مذہب کے جتنے قوانین تھے ان کا ذاتی استعمال کس نوعیت کے ساتھ ہوا، یہ پاکستان میں توہین مذہب کے کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں، کس کس طریقے سے ان قوانین کا استعمال کیا گیا۔ مجھے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بات طول پکڑ جائے گی، اس لیے میں اس پہ پھر کوئی اور ولاگ پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت اگر آپ یہ سمجھے کہ شیعت خطرے میں آ گئی ہے اور شیعہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، تو شیعہ غیر محفوظ نہیں ہوئے میرے بھائی۔ اس سے ملک میں وہ افراتفری پھیل جائے گی، پھر ہم ہر وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی، پھر اس کو کون کون کہاں کہاں کس کس کو بچائے گا، آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بل آپ کے گلے میں وہ ہڈی بن جائے گی جسے آپ نہ نگل سکیں گے اور نہ اگل سکیں گے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر ایک باشندے کو اپنی مذہب اور اپنے عقائد اور نظریات پہ رہتے ہوئے، میں اس وقت ملک پاکستان میں نہیں ہوں لیکن میرا دل ملک پاکستان کے لیے دھڑک رہا ہے۔ میں اس وقت ملک پاکستان میں نہیں ہوں لیکن میں نے کسی بھی ملک کی شہریت حاصل نہیں کی۔ میرے ملک پاکستان سے باہر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کو، ان قوانین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس انسان کو اس قانون کے تحت اس کی FIR ہو جاتی ہے، اس کا وکیل بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مقدمہ کسی جج کے پاس جاتا ہے تو عدالت کیس کی سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چند گماشتوں کا ہجوم جو ہے وہ عدالتوں اور تھانوں کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے بغیر کسی دباؤ کے۔ لیکن کیونکہ یہ اتنی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اتنی حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ اس حساس نوعیت کے معاملے کی وجہ سے ملک پاکستان میں اتنی حساسیت پھیل گئی ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان حساس موضوعات کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجیں، آپ ان حساس نوعیت کے معاملات کے لیے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائیں، اس میں علماء کا ایک بورڈ بنائیں، ان کے سامنے کتابیں رکھی جائیں، وہ فیصلہ کریں۔ لیکن انتہائی عجلت میں، انتہائی جلدی میں ایسے بل کو پاس کروانا، یہ ملک پاکستان میں جہاں پہ ایک معاشی بحران آ چکا ہے، جہاں پر سیاسی بحران آ چکا ہے، جہاں پر اقتصادی بحران آ چکا ہے، اس میں ایک مذہبی بحران آ جائے گا۔ ان ایسے اور اس نوعیت کے